بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات نے اپنے نبی سردار انبیاء سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف، توصیف اور تحمید اور تقدیس سابقہ تمام کتب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے کتاب مقدس، چونکہ قرآن پاک کے اندر ہم پڑھتے ہیں مثلهم فی الانجیل و مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ، تو اسی ٹاپک پر انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ کتب کے اندر کس طرح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماع کے بعد جو عیسائی دنیا نے ایک آدمی کو کھڑا کیا پولس رسول کے نام سے، اس نے بہت بڑے ظلم کیے کتاب مقدس سے، اناجیل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نکالا، اور اس کے بعد قسطنطین کے اندر جو معاملات ہوئے، کس طرح اناجیل کو تبدیل کیا گیا اور کون کون سی تبدیلیاں کی گئی، تو یہ تو بہت بڑا لمبا ٹاپک ہے۔ میں مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، کتاب مقدس جو اس وقت چھپ رہی ہے عیسائی اور یہودی لابی کی طرف سے، اس میں سے آپ حضرات کے سامنے چند ایک حوالہ جات پیش کروں گا، تو آپ سمجھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا تھا نا قرآن پاک کے اندر ورفعنا لک ذکرک، تو اس کا ظہور کس طرح اس کائنات کے اندر ہو رہا ہے پے در پے، اور اظہار کس طرح ہو رہا ہے یہ آپ سمجھیں گے۔ پہلے سب سے پہلے ایک بات سماعت فرمائیں گے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحائف نازل کیے 20، اور رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو نازل فرمائے، تورات شریف ماہ رمضان المبارک کی 13 تاریخ، اور قرآن پاک 24 تاریخ کو، اور اسی طرح ایک روایت کے مطابق زبور 12ویں تاریخ کو، یعنی رمضان المبارک کے اندر۔ تفسیر ابن کثیر ہے اور صفحہ 116 پر اس کی جو ہے ساری فرمایا گیا ہے کہ یہ حدیث پاک لکھی گئی ہے۔ اب آپ حضرات کو تھوڑا سا ملاحظہ کروا دیں کہ یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے، کتاب مقدس۔ اگر آپ نے کتاب مقدس کا نام سنا ہے یا پڑھی ہے تو آپ حضرات کو معلوم ہوگا، جو صاحب مطالعہ لوگ ہیں ان کو اس کتاب کے بارے میں اچھی انفارمیشن ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب مقدس کا کتنا بڑا مقام عیسائی دنیا کے اندر ہے۔ تو آہستہ آہستہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اب پہلے اس کا پہلا صفحہ جو ہے، یہ کتاب چھپی کہاں سے اور یہ کہاں سے چھاپی جا رہی ہے، اور اس کو دنیا کے اندر پھیلایا جا رہا ہے۔ تو یہ کتاب مقدس کے نام سے، یعنی پرانا اور نیا عہد نامہ، عہد عتیق اور عہد جدید، اردو زبان کا یہ ترجمہ اصلی متن کے مطابق مستند ہے۔ اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ اردو زبان کا یہ ترجمہ اصلی متن کے مطابق ہے۔ اب اگر ہم اسی کو دیکھ لیں تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اصلی متن نہیں ہے، اصلی متن کے مطابق ہے، یعنی یہاں بھی وہ خطا کھا گئے یہودی اور عیسائی۔ اور پاکستان بائبل سوسائٹی کی طرف سے انارکلی لاہور پاکستان سے یہ چھپی ہے کتاب، اور بندہ احکر کے پاس موجود۔ تو اس میں پہلے تھوڑا سا تعارف کروا دوں کہ عیسائی دنیا کے اندر جو اس وقت کتابیں چل رہی ہیں، ان کی جو شریعت وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شریعت عیسوی، وہ 5 کتابیں ہیں، استثناء اور گنتی، احبار، خروج اور پیدائش، وہ بھی اسی کے اندر موجود ہیں۔
اور اس کے بعد آستر، نحما اور عذرا، یہ ان کی تاریخ کی کتابیں 3، اور یہ تعداد ان کی بنتی ہے اللہ تبارک و تعالی عذرا تواریخ 4، اور 5ویں تواریخ 6، اور سلاطین 7، اور دوسرے نمبر پر سلاطین 8، اور سمویل 9، اور دوسری سمویل 10، اور روت 11، اور قضات 12، اور یشوع 13۔ یہ ان کی تاریخ کی کتابیں ہیں۔ اور حکمت کی کتابیں غزل الغزلات، واعظ، امثال، زبور اور ایوب، یہ 5 کتابیں حکمت کی ہیں عیسائی دنیا کے اندر۔ اور آگے جو عیسائی دنیا کے اندر انبیاء اکبر، انبیاء کی کتابیں، ان میں انبیاء اکبر وانی ایل، حزقیل، نوحہ، یرمیا اور یسعا، یہ 5 کتابیں انبیاء اکبر کے نام سے ہیں عیسائی دنیا کے اندر۔ اور آگے جو ہے انبیاء اصغر، ملاکی 1، زکریا 2، اور منجی 3، صفیہ 4، حبقوق 5، اور نحوم 6، اور میکا 7، یوناح 8، اور عبدیہ 9، آموس 10، یوئیل 11، اور ویسع 12۔ یہ 12 کتابیں اس وقت انبیاء کے نام سے پڑھی جا رہی ہیں کس دنیا کے اندر؟ عیسائی دنیا کے اندر۔ ہماری الحمدللہ احادیث کی کتابیں جو ہیں وہ بھی باکمال ہیں، اور وہ میں آگے چل کر آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی شریعت کی کتابیں کتنی ہیں، اور قرآن پاک ہمارا منبع، مرکز، محور ہے، اور ہمارا مسلمانوں کا مصدر ہے قرآن پاک۔ تو اس کے اندر جو میں آپ حضرات کے سامنے حوالہ جات پیش کرنے والا ہوں نا، وہ حوالہ جات اگر آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ پرانی اور نئی کتابوں کے اندر ان لوگوں نے کتنا فرق رکھا ہے، اور کتنی جگہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر تبدیلی کی ہے۔ اب سب سے پہلے میں کتاب پڑھ رہا ہوں، کتاب کا نام ہے پیدائش۔ پیدائش کا صفحہ نمبر 26 ہے پیدائش کا۔ تو اس پر انہوں نے وادی فاران کا ذکر کیا ہے، وادی فاران کا۔ اور وادی فاران کس کو کہتے ہیں؟ وادی فاران کہتے ہیں مکہ المکرمہ کو۔ تو وہ میں آگے چل کر انشاءاللہ العزیز عرض کروں گا کہ وادی فاران مکہ کو کہتے ہیں۔ یہی صفحہ نمبر 26 پیدائش، اور ایک اور جگہ پر اسی وادی کا ذکر ہے۔ تو یہ عیسائی دنیا کے اندر اکثر طور پر مسلمانوں پر بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ہم تو وادی فاران کسی اور مقام کو کہتے ہیں، تم کیسے کہتے ہو کہ وادی فاران یہ ہے مکہ پاک؟ تو اب سب سے پہلا میں حوالہ پیش کر کے یہ ثابت کروں گا کہ وادی فاران یا فاران کا بیابان یہ مکہ ہی کو کہتے ہیں۔ اس کا حوالہ سب سے پہلے پیدائش کے اندر موجود ہے، اور پیدائش کا صفحہ نمبر 26 اور آیت نمبر میرے سامنے پڑی ہے 21۔ آیت نمبر 21 سے میں پڑھ رہا ہوں۔ کہا اور وہ فاران کے بیابان میں رہتا تھا۔ کون؟ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ فاران کے بیابان میں رہتا تھا، اور اس کی ماں نے ملک مصر سے اس کے لیے بیوی لی۔ کس کے لیے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ تو وادی قرآن پاک کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، وادی غیر ذی زرع، اسی کا نام اس پیدائش کے اندر وادی فاران۔ اب فاران کس کو کہتے ہیں؟ مکہ پاک کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ختمی مرتبت ہیں اور آخری نبی ہیں ہمارے، ان کے بعد نبی نہیں آئے گا، وہ بھی اسی وادی سے جب ان کا ظہور ہوا تو ان لوگوں نے ادھر بڑا شور مچایا کہ جناب ہمارا تو وادی فاران سے مطلب ہی اور ہے، ہم تو اس وادی فاران کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو
مطلب کہنے کا یہ انہوں نے اس طرح کی چیرہ دستیاں کی، کنہوں نے؟ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے چیرہ دستیاں کی۔ تو میں عام پادری سے لے کر سینٹ پال تک تمام حضرات کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ میرے جو حوالہ جات ہیں، اگر میں ایک حوالہ بھی غلط پیش کروں اور آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ حوالہ غلط ہے، تو مجھے جو سزا ہو ہمارے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق میں بالکل برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر ایک حوالہ بھی غلط ثابت کروں۔ اگر نہیں تو پھر کم از کم اپنی قوم کو تو سیدھا بتانا چاہیے کہ جو نبی موعود ہیں یہ بالکل انہی کا ذکر ہے، یہ کسی اور نبی کا ذکر نہیں ہے۔ ڈنڈیاں مارتے پھر رہے ہو چند پیسوں کی خاطر اور چند ٹکوں کی خاطر کہ جناب یہ نبی موعود ہم نہیں مانتے، نہ ان کا کہیں ذکر ہے۔ یہ طرح طرح کی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ تمہارے بہت بڑا مورخ جے ایس موسیٰ، اس کی کتاب بھی بندہ احکر کے پاس موجود، تو اس کے اندر بھی اس نے کافی ساری کلا بازیاں کھائی ہیں اور ڈنڈیاں ماری ہیں۔ تو میں سینٹ پال تک یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ میرا اگر جواب ہو سکے تو دینا۔ اب میرے سامنے ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے استثناء، جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے اس کتاب کا۔ تو اب جو ہے اس میں سے صفحہ نمبر 213 سے میں حوالہ پڑھ رہا ہوں، اور اس کا باب نمبر 18 ہے، اور 18ویں باب کی 5ویں آیت جو ہے استثناء کی، وہ میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ تو کیا کہا اس نے؟ آیت نمبر 5 سے شروع ہو رہا ہے، کیونکہ خداوند تیرے خدا نے اس کو تیرے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے تاکہ وہ اور اس کی اولاد ہمیشہ خداوند کے نام سے خدمت کے لیے حاضر رہیں۔ تمام قبیلوں سے چننے کا کیا مطلب ہے؟ تمام قبیلوں سے چننے کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی کی آمد مبارک تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاشمی قبیلے کو چنا، اور ہاشمی قبیلے کے بعد قریش، اور قریش میں سے ہاشمیوں کو، اور ہاشمیوں میں سے عبد المطلب کو، اور عبد المطلب میں سے حضرت عبداللہ کو چنا، اور عبداللہ میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ یہ کتاب استثناء میرے پاس موجود۔ اچھا، اب اسی باب کے اندر اگلے چند ایک سطروں کے اندر میں قرآن پاک کا سہارا بھی لوں گا اور اس کتاب کا بھی حوالہ جو ہے سہارا لوں گا، کتاب استثناء اور صفحہ نمبر 213۔ اب اسی 18ویں باب کی آیت نمبر 16 پڑھتا ہوں۔ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا، ربنا تقبل منا انک ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا پڑھ کر دیکھو ہمارا قرآن۔ تو اللہ فرماتا ہے کیونکہ وہ قومیں، ہاں یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے، اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہوتا کہ میں مر نہ جاؤں۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا، یہ دعا تھی۔ آگے خداوند نے کیا جواب دیا وہ ذرا سماعت کریں گے۔ آیت 17 فرمایا، اور خداوند نے مجھ سے کہا وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے، یعنی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر آپ کی مخالفت کرنے والے اور وہ معاملات تھے، فرمایا انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ جی قرآن پاک بھی پڑھتا ہوں میں، پہلے یہ سماعت فرمائیں، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا۔ یہ ہو گیا استثناء اور آیت نمبر 18 اور 19۔ اب قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ، اور آگے فرمایا فَأَوْحَى، پوری دنیا کے عیسائی یا یہودی
اس میرے سوال کا جواب دیں گے اور کوشش کریں گے جواب دینے کی، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صحیف عطا فرمائے، صحیف کی شکل میں بھیج دیا تھا ایک ہی مرتبہ، اسی طرح موسیٰ پاک کے پاس جب ان کی کتاب مبارک بھیجی تورات شریف، تو ایک ہی مرتبہ تورات کی تختیاں جو سر مبارک پر اٹھا کر وہ لائے تھے ایک ہی مرتبہ لے کر آ گئے تھے۔ انجیل مقدس جب آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ایک ہی مرتبہ انجیل مقدس آپ کے پاس آ گئی۔ زبور جب حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس آئی ایک ہی مرتبہ آئے گی۔ وہ کون سا کلام ہے جو اللہ نے کسی کے منہ کے اندر ڈالا؟ تورات تو ہو نہیں سکتی، وہ تو ایک ہی مرتبہ آ گئی تھی۔ زبور بھی نہیں ہو سکتی، وہ بھی ایک مرتبہ آ گئی۔ صحائف بھی نہیں ہو سکتے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 20 صحائف نازل فرمائے وہ ایک ہی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیے۔ تو وہ کون سی کلام کتاب تھی یا کون سا کلام تھا جو اللہ نے اپنے نبی کے منہ کے اندر ڈالا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى، وہ تو اپنی مرضی کے مطابق بولتا ہی نہیں، اپنی مرضی سے تو وہ بولتے ہی نہیں ہے۔ ان هو الا وحی یوحی، یہاں تک کہ میں ان کو وحی فرماتا ہوں پھر وہ بولتے ہیں۔ تو یہاں بھی کیا حکم فرمایا جا رہا ہے کہ تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ کے اندر ڈالوں گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پوری دنیا کے سینٹ پال سے لے کر عام پادری تک مجھے جواب دیں گے، یا یہودیوں کے جتنے بھی ان کے مذہبی رہنما ہیں وہ مجھے جواب دیں گے اس کا۔ اور فرمایا جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہ ان سے کہے گا۔ کیا مطلب؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہی مطلب ہے اس کا جو قرآن پاک بھی اس کی تصدیق فرما رہا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ امید ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو میرا جواب دے گا۔ اب آگے ایک حوالہ استثناء، یہی کتاب، اور استثناء کا باب نمبر 33 اور صفحہ نمبر 231، یہی استثناء کتاب۔ اب اس پر آپ لفظ پڑھیں تو کیا بات ہے، مزہ آ جاتا ہے۔ وہی جو پیچھے میں نے عرض کیا تھا کہ عیسائی دنیا کے اندر بڑے بڑے ان کے اس وقت جو مورخ ہیں وہ اس بات کا انکار کر رہے ہیں اپنی اپنی کتابوں کے اندر کہ جناب ہم فران سے مراد اور کوئی فلاں بستی لیتے ہیں، فلاں پہاڑی لیتے ہیں، فلاں جگہ لیتے ہیں، مختلف ان کے۔ تو فران کا میں نے پہلے ثابت کر دیا ہے اسی کتاب سے کہ فران سے مراد مکہ المکرمہ ہے، میں نے پہلے ثابت کر دیا ہے۔ اب آگے اسی فران کا ذکر دوبارہ میں کر رہا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شد و مد کے ساتھ اور کھول کر بیان فرمائی ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، تاکہ ہر کسی کو پتہ چل جائے۔ بڑا چھپایا تھا، بڑا دل دھڑکتا رہا سینوں کے اندر، لیکن جب چیرا تو قطرہ خون نکلا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر تشریف لے گئے، فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ساتھ جو بیک وقت داخل ہوئے مکہ کے اندر، آپ کے ساتھ کتنے صحابہ تھے؟ تقریباً 10,000۔ جو 2,000 بعد میں داخل ہوئے وہ بعد میں آ کر ساتھ شامل ہوئے۔ جو بیک وقت آپ کے ساتھ داخل ہوئے کتنے تھے؟ 10,000۔ تو اب بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کے اندر پھر 2 روایات ایک کتاب کے اندر ملتے ہیں کہ 12,000 یا 13,000، اور ایک روایت کے مطابق 10,000۔ حالانکہ 10,000 بیک وقت داخل ہوئے تھے، وہ بھی اسی کتاب سے میں عرض کروں گا کہ 10,000 کا ذکر بھی اسی طرح پڑا ہے جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں، مزہ آ جائے گا۔ باب نمبر 33 اور آیت نمبر 2 سے پڑھنا شروع کر دیں۔ خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکار ہوا، اور کوہ فاراں سے جلوہ گر ہوا۔ کوہ کا معنی پہاڑ، کوہ فاراں سے ان پر جلوہ گر ہوا۔ اب خداوند سینا سے آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
تصدق سے ہے اور شعیر سے چلتا ہوا جب آیا، لیکن ظاہر کب ہوا؟ ظاہر اس وقت ہوا فرمایا کوہ فاراں سے جلوہ گر ہوا، یعنی مکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارے میرے نبی کی تعریف ہے اور میرے نبی کی عظمت ہے۔ اچھا تھے کتنے؟ فرمایا لاکھوں قدسیوں میں سے۔ جس وقت حجۃ الوداع شریف کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب فرمایا، کتنے صحابہ تھے؟ 1,44,000 یا کم و بیش صحابہ تھے۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور لاکھوں قدسیوں میں سے، قدسی کہتے ہیں قدس پاکیزہ، کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر نبوت اور نظر رحمت سے جن کے سینوں کو، جن کے دل مبارک اور دماغ مبارک کو پاک فرما چکے تھے، انہی قدسیوں میں سے میرے محبوب جلوہ گر، یعنی اسٹیج پر جلوہ گر تھے اور لاکھوں قدسیوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس پر میں مزید بات نہیں کروں گا کہ کالا پیلا کیا کہتا ہے۔ بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف ہی چلیں گے، چونکہ ہمارا جو ہے آج میری سمجھیں کہ خوش نصیبی ہے کہ جن کے پاس یہ کتابیں ہیں آج انہی سے میں مخاطب ہو رہا ہوں اور ڈائریکٹ انہی سے میں سوالات کر رہا ہوں۔ اچھا ہے کیسا؟ وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ قرآن پاک فرماتا ہے، اور اس نے کیا کہا؟ استثناء نے اس نے کہا کہ اس کے دانے ہاتھ پر ان کے لیے آتشی شریعت ہوگی۔ آتش آگ کو کہتے ہیں، آتش آگ کو کہتے ہیں۔ جس طرح آگ روز روشن کی طرح ہوتی ہے اور ایک ایک چیز کو آدھی رات کے اندھیرے کے اندر دکھا دیتی ہے، فرمایا اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی اسی طرح ہوگی۔ جتنے گمراہ لوگ ہوں گے سب کو آدھی رات پہاڑیوں کی گھاٹیوں کے اندر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نظروں کو اتنا روشن فرما دیں گے کہ آدھی رات سے بھی زیادہ اندھیرا ہوگا، ظلمات کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا۔ لیکن جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ جائے گی تو پوری کی پوری دنیا اس طرح روشن ہو جائے گی جس طرح آگ۔ وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے۔ وہ جو آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قوموں سے محبت رکھنے والا ہوگا۔ فرشتے نے کہا تھا نا طائف کے اندر کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو 2 پہاڑوں کو آپس کے اندر ملا دوں کہ یہاں ختم ہو جائے۔ بارش والا فرشتہ، حضور بارش اتنی وسا دے وہاں کہ یہ ختم ہو جائے۔ زمین نے کہا میں پھٹ جاؤں، فرشتے نے کہا زمین پھاڑ دیں، ان کو غرق کر دیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں رحمت بن کر آیا۔ تو یہ کیا کہہ رہی ہے کتاب مقدس؟ یہ کہہ رہی ہے وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے۔ ان سب مقدس لوگ، اس کے سب مقدس لوگ تیرے ہاتھ میں ہیں اور وہ تیرے قدموں میں بیٹھے گا اور ایک ایک تیری باتوں سے مستفید ہوگا۔ جی یہ کب کی بات ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہ پوری کی پوری آیت پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے یا نہیں بیٹھے۔ تو یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں انہوں نے کوہ فاران کا لفظ استعمال فرمایا، کوہ فاران کا۔ اب ایک بات داؤد علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو بتائی، داؤد علیہ السلام بڑے سونے نبی تھے۔ انشاءاللہ میں عرض کروں گا کسی وقت جا کر کہ داؤد علیہ السلام کتنے سونے نبی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا حسن عطا فرمایا تھا۔ اچھا میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، داؤد علیہ السلام کتاب کا نام ہے زبور، پہلی کتاب زبور، تو اسی کے اندر یہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ اس زبور کا پہلا باب اور اس کی آیت نمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کا مقام بیان فرمایا، جنگ بدر۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کی طرف اشارہ کیا اس کتاب کے اندر کہ میرا محبوب جب آئے گا نا تو جب بدر کا مقام اور وہ منظر تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا. جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ یا اللہ اگر یہ چند ایک لوگ چلے گئے قتل ہو گئے آج شہید ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا تو اب اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے بخش دوں گا. تو ایک دفعہ محبوب مجھ سے مانگ تو صحیح. میں انتہائی حصہ، اور اس کائنات کا انتہائی حصہ کون ہے؟ انتہا بمانا افضل اعلیٰ حصہ. وہ کون سا ہے انتہائی حصہ؟ وہ آپ کو پتہ ہے بھی کعبہ شریف ہے نا. انتہائی حصہ جو ہے بھائی مطلب کہتے ہیں نا کہ کعبہ شریف پوری زمین کی ناف ہے. کعبہ شریف پوری زمین کی ناف ہے، اور ناف جو ہے یہ پورے بدن کا انتہائی حصہ ہوتا ہے، اعلیٰ حصہ ہوتا ہے، کیونکہ اس ناف کے ذریعے ہی تو انسان نے خوراک لینی ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں. تو انتہائی حصہ کعبہ شریف. اچھا تو ان کو تلوار کمان زرہ فرمایا اپنے محبوب کو فرما رہا اللہ کہ انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے بخش دوں گا، تو اور تیرے صحابہ اس پر بادشاہت کریں گے. لیکن تو نے کیا کرنا ہے؟ تو ان کو لوہے کے عصا سے توڑے گا. لوہے کے عصا سے، تلوار کہیں دی بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، لوہے کے عصا سے توڑے گا. کمار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا. چکنا چور جب ہو جائیں گے ان کے بڑے بڑے سردار ابو جہل عتبہ شیبہ یہ سارے کے سارے جب چکنا چور ہو جائیں گے تو پھر کائنات کی ملکیت تیرے صحابہ کے قدم چومے گی اور تمہارے قدم آ کر چومے گی. کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. اب بڑا ایک اہم اور امپارٹنٹ سا سوال ہوتا ہے یہودیوں کی طرف سے. اس وقت بھی ہوئے تھے سوالات اور اب بھی ہوتا ہے یہ سوال. سوال کیا تھا کہ دیکھیں جی نبی کا نام تو نہیں لیا گیا نا. جو ہماری کتابیں ہیں ان کے اندر چونکہ آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک زمین پر کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آسمانوں پر کیا ہے؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کا نام مبارک تو نہیں لیا گیا نا. تو یہ تو تم خواہ مخواہ کی باتیں کرتے ہو. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا تو پھر تو مزہ آ جاتا. اب میرے سامنے جو کتاب ہے، کتاب کا نام ہے غزل الغزلات. کیا نام ہے؟ داؤد علیہ السلام پر یہ کتاب. تو فرمایا غزل الغزلات اس کتاب کا نام ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا حسن بیان کرتا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہی غزل الغزلات یہ تو اب چھپی ہے پاکستان کے اندر. یہی غزل الغزلات جب 1823 کے اندر چھپی تھی یورپ کے اندر تو اس کے اندر یہ لفظ موجود تھے جو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنانے لگا ہوں. عبرانی زبان کی یہ لفظ کتاب تھی عبرانی زبان کی. تو انہوں نے کیا کیا ہے یہودیوں نے؟ وہ اس کا معنی تو لکھ دیا ہے لیکن وہ عبرانی زبان کے لفظ بیچ میں سے نکال دیے تاکہ پتہ چلے کہ حضور کا نام تو ہے ہی کوئی نہیں. جب حضور کا نام نہیں ہے تو پھر تم یہ کس طرح کہتے ہو کہ اس عبارت سے مراد نبی موعود ہیں، جو نبی تشریف لانے والے ہیں، نبی منتظر ہیں. تم کیسے کہتے ہو؟ تو اب میں پچھلی کتاب کا حوالہ دے کر ترجمہ اس سے کروں گا، حوالہ پچھلی کا دوں گا. کہنے لگے عبرانی زبان کے اندر خلو محمدین، عبرانی زبان یہ ہے خلو محمدین زیدودی و زیرعی بلوغ یرو شلائم. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہے ہیں. کون؟ داؤد علیہ السلام. ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ آپ سماعت فرمائیں گے. اس کا منہ از بس شیریں ہے
شہد سے زیادہ میٹھا ہے. کس کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کا منہ مبارک شہد سے زیادہ میٹھا ہے. بھائی زخم تے لا دیں زخم ٹھیک, اندر دی بیماری ہے تھک مبارک سڑ دیں پانی دے وچ پی لوے اونوں اندر دی شفا. اور تو اور اگر مائی برکت آپ کے غلام اور آپ کی کنیز اگر آپ کا پیشاب مبارک پی لے تو اس کے لیے کیا فرمائیں کہ تجھ کو شفا, تیرے پیٹ کے اندر کبھی درد نہیں پڑے گا اور دوزخ سے بھی. تو کیا فرمایا کہ اس کا منہ از بس شیریں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے. لفظ محمد کا کیا معنی کیا؟ وہ سراپا عشق انگیز ہے, جبکہ اس کا معنی یہ نہیں بنتا تھا جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے یہودیوں نے یا عیسائی دنیا نے اس کا ترجمہ جو کیا ہے نا, ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے, اس کا ترجمہ یہ نہیں بنتا تھا, بلکہ اس کا ترجمہ کیا بنتا تھا کہ وہ تو ٹھیک محمد ہے. کیا ترجمہ بنتا تھا؟ خلو محمد وزید دی, وہ تو ٹھیک محمد ہے. کیا مطلب کہ سر مبارک کے چوٹی مبارک کے بال مبارک سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخن مبارک تک وہ محمد ہے. یعنی جن کی بار بار تعریف کی جائے الذی یحمد حمدا بعد حمد کرۃ بعد کرۃ بعد مرۃ بعد مرۃ وهو محمد ہے, تو ٹھیک وہ محمد ہے. لیکن انہوں نے ترجمہ کیا. اچھا اب خود کیا فرما رہے ہیں, ان کا عشق بھی تو دیکھیں نا داؤد علیہ السلام کا. اپنی قوم کو درس دے رہے ہیں, اپنے قوم کو ماننے والوں کو درس دے رہے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, اے یروشلم کی بیٹیوں. یروشلم کس کو کہتے ہیں؟ بیت المقدس شریف. اے یروشلم کی بیٹیوں یعنی بیت المقدس شریف کے اندر سجدہ کرنے والوں, بیت المقدس شریف کو اپنا کعبہ ماننے والوں, آؤ میں تمہیں خطاب کر کے کہتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ داؤد علیہ السلام. مزہ نہ آ گیا؟ لفظ انہوں نے کیا بولے وہ سنے ذرا, مزہ آ جائے گا. کہنے لگا یہ ہے میرا محبوب جو آخر میں آنے والے ہیں, جن کی میں نے تعریف کی ہے تمہارے سامنے کہ وہ دیکھنے میں لبنان اور خوبی میں رچ کے سروے ہیں. ان کا منہ از بس شیریں ہے, ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہیں. اے یروشلم کی بیٹیوں یہ ہے میرا محبوب اور یہ ہے میرا پیارا. کون کہہ رہا ہے؟ داؤد علیہ السلام. یار اس سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا ہو. یہ تھا داؤد علیہ السلام کا خطاب. اللہ اکبر کبیرہ. یہ میرے سامنے بالکل کتاب پڑھی ہے, کتاب کا نام ہے, اسی کتاب کے اندر جو میں نے پہلے عرض کر دیا تھا اسی کتاب کے اندر یہ موجود ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے یسعیہ, صفحہ نمبر 726. ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے اور مزہ آ گیا. کہنے لگا کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلاح اور خون آلودہ کپڑے جو جنگ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے صحابہ نے. اچھا جو آگے فرمایا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا جلانے کے لیے آگ کا ایندھن ہوں گے. یعنی ہر روز کہیں نہ کہیں جنگ, کہیں گھوڑوں پہ جھگڑا, کہیں اونٹوں پہ جھگڑا, تھوڑی تھوڑی باتوں پہ جھگڑا, عزت کا جھگڑا, معاملات کا جھگڑا. فرمایا ان جھگڑوں کو تو ختم کرنے کے لیے میرے محبوب تشریف لا رہے ہیں. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. وہ بیٹا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات, جو میں عرض کرنے کی طرف جا رہا ہوں. جلدی جلدی موضوع کو نپٹا رہے ہیں ورنہ بہت کچھ اس کے اندر
الحمدللہ میں نے بہت کچھ اس کے اندر تلاش کیا ہے اس کتاب کے اندر. تو صرف ایک دو باتیں عرض کرتے ہیں اور میں نے آخر میں ایک سوال رکھنا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ساری مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہے, یہ پیشن گوئی ساری مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہے. بھائی مسیح علیہ السلام تو خود کتاب پڑھ کے سنا رہے ہیں, پھر مسیح کے بارے میں کیسے پیشن گوئی ہوگی؟ یہ تو آنے والے کے لیے. ہاں یہ تو آنے والے کے لیے. اچھا تو ایک غزوہ ہوا تھا بہت بڑا, خیبر, تو اس کے اندر یہودیوں نے اپنا سامان اونٹوں پر اور گدھوں پر لاد کر ہجرت کی تھی جلدی جلدی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. وہ بنو نذیر کا قبیلہ, بنو نذیر یہ بنو نذیر, تو اس کے بارے میں یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جن کے پاس وہ گئے وہ کیسے تھے. کہا جنوب کے جانوروں کی بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف سے تشریف لے گئے تھے؟ اچھا جنوب کے جانوروں کی بابت جو اس وقت جنوب کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, جو اچھا جنوب کے جانوروں کی بابت بار نبوت دکھ اور مصیبت کی سرزمین میں جہاں سے نر و مادہ شیر ببر اور افعا اور اڑنے والے آتشی سانپ آتے ہیں, وہ اپنی دولت گدھوں کے پیٹھ پر اور اپنے خزانے اونٹوں کے کوہانوں پر لاد کر اس قوم کے پاس لے جاتے ہیں جس سے ان کو فائدہ نہ پہنچے گا. جی ہاں, وہ اور قبیلے کے پاس گئے بنو نذیر والے کہ جا کر ہم, وہ چونکہ بڑے یہودی ہیں لہذا وہ ہمیں پناہ دیں گے, تو فائدہ ان سے بھی نہ پہنچا. تو ادھر اشارہ یہ ہو رہا ہے کہ کاش وہ ان کے پاس نہ جاتے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے اندر بیٹھ کر آپ کی پناہ لے لیتے تو کم از کم دنیا بھی بن جاتی, آخرت بھی بن جاتی. جی یہ تھا چاند حوالہ جات. اب صرف ایک بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احادیث پڑھیں, حدیث کے اندر الحمدللہ بڑا کچھ لکھا ہوا ہے, لیکن میں وہ منظر پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے سامنے یسعیہ کتاب ہے اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 754 اور 755 میرے سامنے کھلا ہوا ہے. 754 پر اس نے کیا لکھا؟ کہنے لگا وہ قوموں میں عدالت کرے گا جو آخر میں آئے گا. وہ قوموں میں, ایک قوم میں نہیں, ایک بستی کے اندر, ایک قریہ کے اندر, ایک ضلع یا تحصیل یا چک کے اندر نہیں, قوموں کے اندر وہ عدالت کرے گا. وہ نہ چلائے گا نہ شور کرے گا. صحابہ سے پوچھے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بازار کے اندر تشریف لے جانے کا منظر کیا تھا؟ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار کے اندر تشریف لے جاتے نا تو نہ تو اونچا بولتے, نہ چلاتے, نہ شور کرتے, بلکہ آرام سے سکون سے بات کرتے. یہ کس کی صفت ہے؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی. جی اللہ اکبر. تو اب کیا کہنے لگا؟ وہ مسلے ہوئے سرکنڈے نہ توڑے گا اور نہ ٹمٹاتی بتی کو بجھائے گا. بتی بالکل ختم ہونے کے قریب ہے, جہالت کا دور ہے, ہاں ٹمٹپا رہی ہے. تو فرمایا اس کو بجھائے گا نہیں بلکہ اپنے نور نبوت سے اس کو مزید روشن فرمائے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کے آئے, کہاں آئے؟ مدینے کے اندر. تو وہاں جو بچیوں نے گیت گائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور عظمت کے لیے, تو ان گیتوں کا ذکر سنیں گے اسی کتاب یسعیہ کے اندر. جی یسعیہ کے اندر زمین پر سر تسر اسی کی ستائش کرو, سر سے لے کر پاؤں تک اسی کی تعریف کرو, اور بیابان اور اس کی بستیاں. اچھا قیدار کے آباد گاؤں, تھوڑا سا پیچھے جائیں. قیدار,
قیدار کے آباد گاؤں اپنی آواز بلند کرے اور صنعا کے بسنے والے گیت گائیں، اور وادی ثنیات تھا اس کا نام، جہاں وہ روزانہ استقبال کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے للکاریں کہ ہمارے نبی آ رہے ہیں. اچھا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے پکاریں. آیت نمبر 11 چل رہی ہے اور باب نمبر 42. فرمایا وہ خداوند کا جلال ظاہر کریں اور جزیروں میں اس کی ثنا خوانی کریں. جزیروں میں نکل کر اس کی ثنا خوانی کریں، اس کی عظمت اور اس کی بڑائی بیان کریں. برفان اعلیٰ کا ذکر کا مطلب ہے. جی سمجھ آ رہی ہے یا جا رہی ہے؟ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ، چلو پھر کسی وقت بیان کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے طائف کے اندر تشریف لے جانا اور وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو دعوت دینا، یہ انشاءاللہ العزیز پھر کسی وقت بیان کریں گے. آج کے اس درس کے اندر صرف ایک سوال اٹھانا ہے میں نے، وہ سوال ذرا آپ سماعت فرما لیں گے تاکہ ہمارا جو موضوع ہے آج کا وہ ذرا صاف ہو جائے اور اس کے چہرے سے جتنے بھی اعتراضات ہیں وہ سارے کے سارے دھل جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا ادم بھی جائے حیرت ہوگا اور ہر ایک جو ادھر سے گزرے گا حیران ہوگا اور اس کی سب آفتوں کے سبب سے سسکارے رہے گا جس دن صدوم اور عمورہ اور اس کے پاس. اچھا، یہ ایک علیحدہ بات درمیان میں آ گئی. فرمایا اٹھو قیدار کی بابت اور حصور کی سلطنتوں کی بابت جن کو شاہ بابل قدر در نے شکست دی. خداوند یوں فرماتا ہے. اب یہاں سے میں پڑھنا چاہتا تھا آپ حضرات کے سامنے. اٹھو کیدار پر چڑھائی کرو اور اہل مشرق کو ہلاک کرو اور وہ اور ان کے خیموں اور گلوں کو لے لیں گے اور ان کے پردوں برتنوں اور اونٹوں کو چھین لے جائیں گے اور وہ چلا کر ان سے کہیں گے چاروں طرف خوف ہے. یہ کہاں کا ذکر ہے؟ جنگ بدر شریف کا ذکر ہے کہ جب سامان لوٹا گیا مال غنیمت کے اندر تو کافر بڑبڑا رہے تھے اور بکواس کر رہے تھے. تو یہ اس جگہ کا ذکر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی مکمل سیرت ان کتابوں کے اندر رکھ دی ہے. آپ کی پیدائش مبارک سے لے کر وصال باکمال تک ایک ایک لفظ صاحب کا ہمیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتابیں مکمل کی مکمل یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کے اندر اور آپ کی ثنا خوانی کے اندر بھیجی تھی. ہاں، جو میں پڑھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کی مکمل ثنا خوانی کر کے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لے گئے کہاں، اب وہ دیکھیں گے تو مزہ آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ کعبہ شریف کے پاس، یعنی مکہ المکرمہ کے اندر. اور کعبہ شریف کو دوبارہ وہی عظمت جو حضرت آدم علیہ السلام نے عطا فرمائی، اس کے بعد باب ابراہیم علیہ السلام نے عطا فرمائی، اس کے بعد دوبارہ نیا ہیکل بنایا گیا. ہیکل کا معنی معبد خانہ یا وہ جس کی طرف قوم رجوع کریں وہ بارہ اس پر پھر بحث کریں گے. تو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں بیت المقدس شریف کو، ہیکل سلیمانی کہتے ہیں بیت المقدس شریف کو. یہ کعبہ ہے نا، یہ کعبہ اس لیے اس کو ہیکل کہتے ہیں. تو یہ جو ہمارا کعبہ ہے اس کو بھی ہیکل کہتے ہیں. ہاں ابراہیم. تو اب کتاب کا نام ہے جناب میرے سامنے پڑی ہے، کتاب کا نام ہے ملاقی، صفحہ نمبر 980 میرے سامنے پڑی ہے. اس پر اگر میں بات کروں تو بڑا مزہ آ جائے گا اور لطف آ جائے گا. اس کے بعد بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس ملاقی
کا باب نمبر 3 اور تیسرا باب جو ہے ملاقی کا، اس کی پہلی آیت سے میں شروع کر رہا ہوں. تیسرے باب کی پہلی آیت سے یہ میں شروع کر رہا ہوں. پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ملاقی کی صفحہ نمبر 280. کہنے لگا دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا. کس نے فرمایا؟ اللہ نے. اور دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور میرے آگے راہ درست کرے گا، یعنی لوگوں کو ظلمت سے ہٹا کر میرے راستے پر لائے گا، صحیح راستے پر لائے گا. ہائے ہائے. اور خدا وند جس کے تم طالب ہو، ناگہاں لفظوں پر غور فرمانا ہے آپ نے. ناگہاں یعنی اچانک اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس پیدا ہوئے یا نہیں؟ تو فرمایا اچانک اپنی ہیکل کے اندر آئے گا. بھی کعبے کو کعبہ کس نے بنایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. حالانکہ تعمیر اس کی آدم علیہ السلام نے بھی فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمائی، لیکن اس کو کعبہ کس نے بنایا؟ وہ میرے مصطفیٰ نے بنایا ہے. اس کو جو عظمت، مقام، رفعت اور اتنی بلندی عطا فرمائی ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین سے ہی اللہ نے عطا فرمایا ہے. تو فرمایا اچانک وہ اپنے ہیکل کے اندر آ موجود ہوگا. ہاں، عہد کا رسول، اپنے وقت کا رسول. ویسے تو ساری رسالت مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اول سے آخر تک میرے رسول کی رسالت ہے، لیکن عہد اس کا کیا ہوگا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہائے ہائے. ہاں، عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا. رب الافواج فرماتا ہے، تمام فوجوں کا رب فرماتا ہے کہ وہ رسول آئے گا تمہارے پاس. لیکن جب آئے گا نا تو اس وقت کا منظر دیکھیں. ملاقی کیا کہتی ہے؟ ملاقی کہتی ہے پر اس کے آنے کے دن کی کس میں تاب ہے؟ جب مکے کے اندر فاتح بن کر آئیں گے تو کس کی تاب ہے جو ان کے سامنے آ جائے؟ اور کفار مکہ کی میں نستے پھر دے سن. ٹھیک ہے. فرمایا پر اس کے آنے کے دن کی کس میں تاب ہے، اور جب ان کا ظہور ہوگا تو کون کھڑا رہ سکے گا؟ ان کے سامنے کون کھڑا رہ سکے گا؟ کیونکہ وہ سنار کی آگ اور دھوبی کے صابون کی مانند ہے. جس طرح سنار کی آگ سونے کو علیحدہ کر دیتی ہے اور گند کو علیحدہ کر دیتی ہے، اور دھوبی کی صابن جو ہے وہ میل کو علیحدہ کر دیتی ہے اور کپڑے کو اور وَيُزَكِّيهِمْ کا یہی معنی تو ہے. فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. پاک کرے گا، سنار کی آگ کی طرح پاک کرے گا اور دھوبی کے صابن کی طرح پاک کرے گا، اور وہ چاندی کو تانے اور پاک صاف کرنے کی مانند بیٹھے گا، اور نبی لاوی کو سونے اور چاندی کی مانند پاک کرے گا تاکہ وہ راست بازی سے خداوند کے حضور ہدیہ گزاریں. یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو میں سوال کرنے لگا ہوں، پوری دنیا کے عیسائیوں کو اور پوری دنیا کے یہودیوں کو یہ میرا چیلنج ہے. اگر کسی کے اندر دم خم ہو تو اس سوال کا جواب ضرور دیں گے. اگر جواب نہیں تو کم از کم اپنی قوم کو تو سیدھا بتائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میرے سامنے کتاب ہے یوحنا. کتاب کون سی ہے؟ یوحنا. اس کتاب کا صفحہ نمبر 108، صفحہ نمبر 108 اور باب نمبر 2. یہ مشہور ہے یوحنا کی انجیل. کیا نام ہے؟ یوحنا کی انجیل. اللہ اکبر. چلو اس کا پہلا جو باب ہے، پہلا باب، اس باب میں سے آیت نمبر 15 کا بھی مطالعہ تھوڑا سا کر لیتے ہیں، پھر اگلی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں. اب اچانک میرے سامنے آگے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. کہنے لگا یوحنا نے کہا، یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی، مصدقا لما معکم،
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ قرآن پاک فرماتا ہے، اب اسی آیت کے ضمن کے اندر یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو فرمایا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا۔ کیا کس پر دلالت کرتا ہے؟ ماضی پر دلالت کرتا ہے، ماضی پر دلالت کرتا ہے یا نہیں؟ ذکر کیا کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے اور وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ ٹھیک ہے کہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ کب تھا؟ وہ ہر نبی دے نال تو میرے نبی دا نور رہا ہے۔ نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غر کے نجینا، اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غر کے نجینا۔ تو یہ حضرت یوحنا بتا رہے ہیں۔ اب بڑا امپورٹنٹ سوال جو میں کرنے والا تھا وہ آپ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آ جائے گا۔ ویسے الحمدللہ میرے پاس ابھی غزل الغزلات میں بھی ایک حوالہ اور ہے، لیکن چونکہ ہمارا ٹائم کافی ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اگر میں نے کبھی اس موضوع پہ گفتگو کی تو آپ حضرات کے سامنے مزید میں کھول کر عرض کروں گا کہ حضرت یوحنا نے خواب کے اندر کیا دیکھا، اپنے مکاشفے کے اندر کیا دیکھا، اور جس وقت فرشتے میرے نبی کی مدد کے لیے اتر رہے تھے تو یوحنا نے قوم کو کیسے بتایا کہ اس نبی کی مدد کے لیے کیا آسمان سے اترتا ہے۔ وہ سارا کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اب صرف ایک بات کرتے ہیں، یہی کتاب یوحنا اور اس کا باب نمبر پہلے باب کے آیت نمبر 24 سے میں پڑھنے لگا ہوں، وہ ذرا آپ سماعت کریں گے۔ یہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے، یہ کہہ رہا تھا، انہوں نے اس سے یہ سوال کیا، حضرت مسیح پاک، یہ کہتے ہیں نا کہ یہ باتیں تو حضرت مسیح پاک کے بارے میں تھیں اور تم نے خواہ مخواہ کہہ دیا کہ اس سے مراد آخری نبی ہے۔ تو میرا یہی سوال ہے اور اسی پر میں کوشش کرتا ہوں اپنی گفتگو کا اختتام کرنے کی۔ جو آگے کھڑے ہوئے تھے خطاب سن رہے تھے، کس کا؟ یوحنا کا خطاب سن رہے تھے۔ خطاب کیا تھا وہ ذرا سماعت کریں گے۔ خطاب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں تھا کہ وہ آئیں گے، اس طرح کا ان کا مقام ہوگا، اس طرح کی شان ہوگی۔ تو خطاب کرتے کرتے اچانک ایک بندہ بولا، اور اس نے بڑا امپورٹنٹ سا سوال کیا حضرت مسیح پاک سے۔ وہ سوال کیا ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ سوال بڑا عجیب تھا، لیکن اس سے پہلے جو ہے بہرحال وہ میں سوال ہی عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے اس سے سوال کیا کہ کیا اگر تو نہ مسیح ہے، کیونکہ انہوں نے خود کہا نا کہ نہ میں مسیح ہوں نہ ایلیجا ہوں، ٹھیک ہے، نہ میں مسیح ہوں، میں تو یوحنا ہوں نا، نہ مسیح ہوں نہ ایلیجا ہوں، وہ اور ہیں جو آنے والے ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا نا۔ تو آگے سے قوم نے جو اس کے رد عمل، بدو قوم تو نہیں تھی نا اس وقت، وہ ماننے والے تھے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے والے تھے، وہ بت رکھنے والے تھے۔ تو آگے سے انہوں نے سوال کیا، پہلے وہ سماعت کریں۔ انہوں نے اس سے یہ سوال کیا، اگر تو، یہ میرا سوال ہے آج کا پوری دنیا کے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، کہ اگر تو نہ تو مسیح ہے نہ ایلیجا ہے،
نہ وہ نبی، تو پھر بپتسمہ کیوں دیتا ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب جو سنیں گے نا ان کے الفاظ تو مزہ آ جائے گا۔ یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے، یعنی اس کی نورانی اور روحانی طور پر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو استفہام اقراری آپ کا یہاں ارشاد فرمانا، تو فرمایا کہ ایک شخص کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے، یعنی میرے بعد کا آنے والا جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق بھی نہیں ہوں۔ انہوں نے سوال کیا کیا تھا کہ نہ تو مسیح ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اور ہیں، وہ بھی موجود ہے، تشریف فرما ہے، اور نہ ایلیہ ہے، تو پھر وہ نبی، یہ جو لفظ وہ ہے نا، یہ وہ اسی کی طرف اشارہ ہے جو ان کے بعد میں آنے والا ہے۔ اب حضرت یوحنا کے بعد اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کون سا نبی آیا ہے؟ ہمارے نبی آیا نا، تو یہ جو لفظ وہ ہے یہ ایک تیسرے کی طرف اشارہ ہے یعنی نہ تو مسیح ہے، ایک سائڈ پہ ہو گیا، نہ ایلیجا ہے، کتنے ہو گئے؟ دو، تو نہ وہ نبی جو ہے وہ کون سا نبی ہے؟ وہ یہ نبی ہے آخری زمان نبی جو ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو اس نبی کی طرف اشارہ کر گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا، آپ یوحنا پاک فرماتے ہیں کہ میں تو ان کی جوتی کا، مبارک جوتی کا تسمہ بھی کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ ہاں، میں ان کی جوتی مبارک کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ وہ اتنے مقدس نبی ہیں اور اتنے اعلیٰ نبی ہیں، اور ان کی تو کیا شان ہے اور ان کا کیا مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ کے اندر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ خیر، ہم انشاءاللہ العزیز پھر اس پر مزید ڈسکس کریں گے، اور آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا یہ جو تیسرے والا میں نے سوال اٹھایا ہے کہ وہ تیسرا نبی کون سا تھا جس کے بارے میں یوحنا نے کہا تھا کہ وہ آنے والا ہے، وہ ذرا میرے کمنٹ کے اندر، اگر کوئی یہودی میرا موضوع سن رہا ہے یا عیسائی سن رہا ہے تو وہ میرے کسی کمنٹ کے اندر، یا میرا نمبر نیٹ پر موجود ہے، وہ مجھے ضرور بتائے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی جو ہے آپ حضرات کے سامنے عرض کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی میرے نبی کو مقام محمود عطا فرمائے، اور میرے نبی کے نعلین کا صدقہ ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے۔